الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر سے متعلق۔ جو احباب اس کے پہلے کا پارٹ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آئی بٹن میں جا کر پہلا پارٹ انشاءاللہ دیکھ لیں، یا تو ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ آپ کو پہلے پارٹ کی لنک مل جائیں گی، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو ہم مذاکرہ کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی وہ کس طریقے سے کی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کون تھے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیوں کی، کیا وجہ تھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کی، آج ہم پورا مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے مذاکرے کو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم جو تذکرہ کریں گے وہ تعمیر عبداللہ ابن زبیر کا تذکرہ کریں گے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اور کعبۃ اللہ کی تعمیر میں کیا کیا چینجز کی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کون تھے اس کے متعلق آج ہم بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ بہت جلیل اور بہت مقدس صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہی صحابی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا بچہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لی اور کھجور کو چبایا اور ان کے منہ میں اس چبا ہوئے کھجور کو رکھا اور ان کے تالو پر اس کھجور کو لگایا، جس کو ہم تحنیک کہتے ہیں۔ گویا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں سب سے پہلے اگر کوئی چیز گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں، جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، یہ وہی اسماء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اس وقت ایک غار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 3 دن 3 راتیں قیام کی، اور اس وقت ان تک کھانا جو بچی پہنچایا کرتی تھی یہ وہی اسماء ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت صفیہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، ان کے یہ پوتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اور ان کے زہد اور ان کے تقوی اور ان کے عبادات میں مشقت کا کوئی متماثل اور کوئی مثل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ 4 عبداللہ صحابی جو مشہور صحابی ہے، یہ ان میں سے ایک عبداللہ ہے۔ عمر کے 8 سال میں ان کے والد محترم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیعت فرمائی۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سفیان بن زہیر سے کئی احادیث روایت فرمائی ہیں۔ یہ وہی عبداللہ ابن زبیر ہے کہ جن کی زہد اور عبادت کے متعلق آتا ہے، حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ جب کعبۃ اللہ میں سیلاب آیا تھا تو کعبۃ اللہ کا تیر کر انہوں نے طواف فرمایا تھا۔ یہی وہ عبداللہ ابن زبیر ہے کہ پوری رات کبھی رکوع میں گزار دیتے، کبھی سجدے میں گزار دیتے۔ یہی وہ عبداللہ ابن زبیر ہے کہ جو ہفتے کے 7 دن روزہ رکھتے، صرف ایک دن افطار کرتے۔ یہی وہ عبداللہ ابن زبیر ہے جو پورے کے پورے مہینے رمضان المبارک میں 15 دن میں ایک مرتبہ افطار کرتے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے زندگی کے ہر مرحلہ میں، ہر وقت میں صرف اللہ رب العزت ہی کی اطاعت گزاری فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت سے ان کا ایک گہرا تعلق تھا۔ غرض بتانے کا مقصد یہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کئی جنگوں میں شریک اپنے والد کے ساتھ۔ سب سے پہلی وہ جنگ تھی جنگ یرموک کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شریک ہوئے۔ اس کے بعد کئی جنگوں میں وہ شریک ہوئے۔ مکہ اور مدینہ کے اندر کافی اختلاف ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیعت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یزید پر بیعت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ غرض زمانہ بدلتے گیا، یہاں تک کہ عبد الملک بن مروان نے ایک لشکر کو مکہ المکرمہ بھیجا، جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ کے سربراہ، مکہ کے ذمہ دار تھے، مکہ کے گورنر تھے۔ تو اس وقت ایک جنگ ہوئی جس میں ایک دشمن خدا حجاج بن یوسف، جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو سن 73 ہجری کے اندر شہید کر دیا۔ انشاءاللہ اس کے متعلق بھی میں آپ کے سامنے تفصیلی معلومات آپ کو دوں گا، لیکن یہاں پر ہم تعمیر عبداللہ ابن زبیر کے متعلق بات کر رہے ہیں، تو ہم اب تعمیر ابن زبیر کے بارے میں بات کریں گے۔ کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی، اور غلاف کو آگ لگنے کے اس زمانے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے کعبۃ اللہ کو غلاف تو چڑھایا جاتا تھا، لیکن ٹاٹ یا پھر چمڑے کا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ واحد وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو ریشم کا، حریر کا غلاف پہنایا۔
جب یہ معاملہ ہوا کعبۃ اللہ کو آگ لگی، آگ لگنے کے بعد کعبۃ اللہ کی دیواروں میں دراریں پڑ گئی۔ جب دراریں پڑی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے 3 دن تک اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ استخارہ کے بعد انہوں نے قریش کے وزراء، قریش کے عمراء، قریش کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر کو شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا اور کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو نقوش تھے انہیں نقوش پر انہوں نے پھر سے اس کی تعمیر نو یعنی نئی تعمیر فرمائی۔ لیکن اس وقت کی تعمیر میں کچھ چینجز تھے۔ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت سنی تھی جس کے متعلق انہوں نے کعبۃ اللہ کی پھر سے تعمیر جدید فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ اگر تیری قوم نئی نہ ہوتی، اگر تیری قوم زمانے جاہلیت سے نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی تو میں کعبۃ اللہ میں کچھ چینجز اور کچھ تبدیلیات کرتا، جس میں سب سے پہلی تبدیلی جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میں کعبۃ اللہ کے دروازے کو زمینی سطح پہ کرتا اور ایک رکن یمانی کے پیچھے، رکن عراقی کے پاس میں ایک دروازہ کھولتا کہ لوگ کعبۃ اللہ میں داخل ہو، نماز پڑھے اور دوسرے سمت سے لوگ باہر نکل جائے، اور حتیم کو بھی کعبۃ اللہ کے اندر میں لے لیتا۔ تو اسی غرض سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب تعمیر فرمائی تو حتیم کو بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل فرمایا اور دروازے کو بھی نیچے کر دیا اور ایک دوسرا دروازہ بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ لیکن جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دروازے کو زمینی سطح پر کیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ پہلے اور واحد وہ شخص تھے جنہوں نے 2 کواڑ والا دروازہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے لگایا۔ یعنی اس سے پہلے کعبۃ اللہ کو ایک ہی کواڑ کا دروازہ لگا کرتا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ یہ واحد وہ شخص تھے جنہوں نے 2 کواڑ والا کعبۃ اللہ کو دروازہ لگایا، اور یہی عبداللہ ابن زبیر ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ پر حریر یعنی ریشم کا سب سے پہلا غلاف پہنایا، اور یہی وہ عبداللہ ابن زبیر ہے جنہوں نے کعبۃ اللہ کو چونے اور غارے سے تو بنایا لیکن یمن میں ایک خاص قسم کی جو گھاس ہوتی تھی، درس جو خوشبو والی گھاس کہلائی جاتی تھی، اس سے کعبۃ اللہ کو اندرون اور بیرون، اندر اور باہر سائڈ سے پورا کعبۃ اللہ کو انہوں نے لیپا، اور خاص کر کے مشک سے کعبۃ اللہ کے اندرون اور بیرون کو مہکایا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کئی سارے غلاموں کو آزاد فرمایا اور کئی سارے جانوروں کو ذبح فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر، مکہ کے وزراء، مکہ کے رؤساء، مکہ کے سرداروں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ پیدل بغیر چپل کے مقام تنعیم پر پہنچے، وہاں پر انہوں نے احرام باندھا اور ننگے پیر انہوں نے عمرہ کیا۔ یہ واقعہ سن 64 ہجری کا ہے۔ ارزقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبۃ اللہ کو منہدم کر دیا اور عین نقوش ابراہیمی پر پھر سے اس کی تعمیر نو شروع کی، قریش کی تعمیر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قریش کی تعمیر میں کعبۃ اللہ کی اونچائی 18 ہاتھ انہوں نے رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے کعبۃ اللہ کے دروازے کو نیچے لے لیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اور 9 ہاتھ کعبۃ اللہ کی اونچائی کو بڑھا دیا، یعنی کعبۃ اللہ کو اور زیادہ اونچا انہوں نے کر دیا۔ یہ خاص کر کے چینجز حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ پھر اس کے بعد جو تعمیر ہوئی، تعمیر کی حجاج بن یوسف نے۔ حجاج ابن یوسف یہی وہ دشمن خدا ہے جس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بھی شہید کیا اور کئی سارے صحابہ کو، جس نے آل رسول کو اور صحابہ رسول کو تکلیف دی، ان کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا۔ میں اس کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگر آپ کو یہ چیز اور یہ معلومات اگر پسند آئی تو آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مخلصانہ طور پر کام کرنے کی اور تاریخ سے متعلق، روایات سے متعلق آپ تک چیزیں پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔